بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران، آیت نمبر 37۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ عمران کی بیوی حنا جو حضرت مریم کی والدہ ہیں، انہوں نے بیٹی کو پیدا کیا اور وہ بیٹی یہی حضرت مریم ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ، میں نے تو لڑکی جان دی ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کی جو اولاد ہوگی اس کو بھی شیطان سے دور رکھنا چاہتی ہوں، آپ کی حفاظت میں دینا چاہتی ہوں۔ تو یہاں پر بتایا کہ احادیث میں بھی ہے، قرآن کی یہ آیت بھی ہے، تفسیروں میں بھی ہے کہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ دونوں پیدائش کے وقت ہر انسان کو جو چھوتا ہے شیطان، اس چھونے سے، اس مس سے، اس ٹچ سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ اب یہاں پہ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ باقی نبی بھی تو مقدس اور معصوم ہیں، تو وہ بھی اس سے محفوظ رہے یا نہیں، تو اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اتنا ضرور کہیں گے کہ اگر یہاں پہ قصہ کیونکہ ان دونوں کا ہے، ان کی بات آئی ہے، باقی نبیوں کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر نہیں چھوتا تو بھی وہ مقدس ہستیاں ہیں، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اور اگر چھوتا بھی ہے تو وہ اتنے پاک ہیں، اللہ کے اتنے برگزیدہ ہیں کہ ان پر شیطان کی حرکت کا کوئی مضر اثر جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ باقی نبیوں کو شیطان کے اس مس کا جو مضر اثر ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ بہرحال حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو مصلحت کے طور پر یہ صورت پیش نہیں آئی، وہ مصلحت اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ اور اس سے یہ نہیں ہوتا کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقی نبیوں سے ان کا مقام بلند ہو گیا، جیسا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ تو یہاں پر تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ حدیث کا ایک واقعہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی جزوی فضیلت آ جائے تو اس کی وجہ سے کلی فضیلت نہیں بن جاتی، تو یہ حضرت عیسیٰ کی جزوی فضیلت ہے۔ تو وہ واقعہ یہ ہے کہ دو بچیاں جو ہیں وہ کوئی شعر و شاعری گا رہی تھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ گاتی رہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق وہاں تشریف لائے رضی اللہ تعالی عنہ، تب بھی وہ گاتی نہیں، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کو دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راستے پر چلتا ہے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ گا رہی تھیں، عمر کو دیکھا تو بھاگ گئی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ حضرت عمر کا مقام جو ہے پیارے پیغمبر سے یا حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ گیا، یہ ان کی جزوی فضیلت ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہ جزوی فضیلت ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب اس آیت کو دیکھیں، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ۔ اب وہ بیٹی ہو گئی، رواج تھا بیٹوں کو خدمت کے لیے قبول کیا جاتا تھا، مجاور جو ہیں وہ بیت المقدس کے بیٹے لڑکے بنا کرتے تھے، یہاں پر تو بیٹی ہو گئی، نظر تو ان کی والدہ نے مان لی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا، فا زبر فا پس تقبل قبول کیا، ہاں اس مونس کو، اس مریم کو، اس لڑکی کو، رَبُّهَا رب، ہاں مانے اس لڑکی کے، اس مریم کے، اس لڑکی کے رب نے اس کو قبول کیا، بِقَبُولٍ حَسَنٍ، بازر بھی زائدہ کر لیں، قبول کا معنی قبول کرنا، اور جو ہے حسن کا معنی اچھے طریقے سے۔ تو اچھے طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کو بھی قبول کر لیا۔
قبول کیا اس کو اس کے رب نے بقبول حسن، اچھی طرح سے قبول کرنا، یعنی اچھے طریقے سے قبول کیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، واو زبر نے اور انبتا، انبتا اس کو بڑھایا، انبتا بڑھایا، ہاں اس لڑکی کو، اس مریم کو، نباتن بڑھانا، حسنن اچھا، اس کو بڑھایا اچھا بڑھانا، اس کو پروان چڑھایا اچھا بڑھا کر، یعنی کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت جلد جو ہے شکل و صورت، جسامت، تمام تر اعتبار سے، علم، عمل، اخلاق، تمام تر چیزوں کے اعتبار سے بہت جلد باقیوں کی بنسبت جوان کیا، بڑھا دیا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، واو زبر نے اور کفلا، اس اللہ نے کفیل بنایا، مانے اس لڑکی کا، اس مریم کا، زکریا حضرت زکریا علیہ السلام کو، وَكَفَّلَهَا اور سپرد کیا اللہ نے اس لڑکی کو، زکریا کو، اور سپرد کی وہ لڑکی زکریا کو، کفیل بنایا اللہ نے اس لڑکی کا حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ اب یہاں پر جو بات ہے اس کو توجہ سے دیکھیں، اگرچہ وہ لڑکی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے لڑکوں سے بڑھ کر اسے قبول کیا، قبول حسن، اچھے طریقے سے، یعنی لڑکوں سے بھی بڑھ کر۔ تو یہ دستور کے خلاف لڑکی قبول ہو گئی اور اللہ نے اس کو بڑھایا، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، علمی طور پر، اخلاقی ہر حیثیت سے، باقیوں کے ترتیب سے ہٹ کر غیر معمولی طور پر اللہ نے اس کو پروان چڑھا دیا۔ اب جب حضرت مریم قبول ہو گئیں بیت المقدس کے اندر، کیونکہ یہ لڑکی تھی تو تمام مجاور کی خواہش یہی تھی کہ وہ ان کی پرورش کریں، تو تمام کی جب خواہش تھی تو وہاں پہ قرعہ ڈالا گیا، بھئی جس کا قرعہ نکلے گا وہی اس لڑکی کی پرورش کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفلہا زکریا، حضرت زکریا کو اس کا کفیل بنایا، یعنی قرعہ جو ہے وہ حضرت زکریا کے نام نکلا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نبی بھی تھے، اس وقت بیت المقدس کے امام بھی تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ تھا کہ اس حضرت مریم کی خالہ جس کا نام عیشا، الف یہ شین الف اور عین، حنا کی بہن حضرت مریم کی خالہ عیشا جو ہیں وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی تھیں۔ تو قرعہ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کا نکالا تاکہ خالہ کی شفقت بھری آغوش میں یہ بچی تربیت پائے، اور حضرت زکریا اس وقت نبی بھی تھے، امام بھی تھے، تو علم اور دیانت داری کے اعتبار سے بھی وہ اعلیٰ تھے، اور اس سے فائدہ بھی حضرت مریم کو ہونے والا تھا تو وہ ان سے مستفید بھی ہوں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے مکمل کوشش کی ان کی پرورش میں۔ جب حضرت مریم بڑی ہو گئیں، سمجھدار ہو گئیں، تو پھر ان کے لیے مسجد کے پاس، بیت المقدس کے پاس جو ہے ایک حجرہ، ایک کمرہ، ایک محراب بنایا گیا۔ تو وہ حضرت مریم دن بھر اس حجرے میں، اس محراب میں عبادت کرتی تھیں، اس میں مشغول رہتی تھیں۔ جب شام ہوتی تھی تو حضرت زکریا علیہ السلام اپنی بھانجی کو اس کی خالہ کے پاس یعنی اپنے گھر لے جایا کرتے تھے، تو رات وہ اپنی خالہ کے ساتھ خالہ کے گھر میں گزارتی تھی۔ اب یہ جو ان کا حجرہ تھا یہ سیانی تھی، تو اس میں کیا ہوا دیکھیں، کلما داخل علیہا زکریا المحراب، کلما جب بھی، کلما جب بھی، جب کبھی، جس وقت، داخلہ داخل ہوتے، علیہا علی منے پر، ہا منے اس مریم کے حجرے میں، اس مریم کے پاس، حضرت زکریا علیہ السلام جب داخل ہوتے، جس وقت آتے، المحرابہ کس میں،
محراب میں، حجرے میں، جو ان کا کمرہ تھا، حجرہ تھا، اس میں حضرت زکریا علیہ السلام جب جاتے تھے، وجدہ اندہا رزقا، وجدہ وہ پاتے تھے، وجدہ یہ موجود کا لفظ، یہ چیز موجود ہے، مطلب یہاں پہ ہے، تو وجدہ وہی چیز ہے، وجدہ پاتے تھے، اندہ منے پاس، ہاں منے اس مریم، اس لڑکی کے پاس، اس مریم کے پاس، رزقا کچھ کھان، رزق رزق پاتے تھے، یعنی وہاں دیکھتے تھے، پانے سے مراد کیا ہے؟ دیکھنا، تو وہاں پہ دیکھتے تھے کچھ رزق۔ اب رزق کے اوپر جو ہے دو قسم کی تفسیریں آتی ہیں۔ پہلا یہ کہ رزق سے مراد ظاہری کھانا ہے، کہ وہ دیکھتے تھے حضرت مریم کے پاس موسم کے علاوہ پھل وغیرہ ہیں، گرمیوں کے میوے سردیوں میں حضرت مریم کے پاس ہوتے تھے، سردیوں والے میوے گرمیوں میں ہوتے تھے، تو بے موسم پھل حضرت مریم کے پاس ہوتے تھے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ رزق سے مراد علمی صحیفے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو کمال کا علم دیا تھا، اور یہ علم کا آ جانا انسان کے لیے روحانی غذا ہوتا ہے، تو روحانی غذا، رزق سے مراد کیا ہے؟ روحانی غذا، کیونکہ جتنا علم آتا جاتا ہے، پھر جتنا علم پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، یا جو باتیں ہمارے پاس سے گزرتی ہیں، تو ان کا اثر ہمارے دل دماغ پہ ہوتا ہے، اور جو علم سے دور رہتا ہے، علم کی پرواہ نہیں کرتا، تو وہ نیکیوں سے دور ہوتے 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 گناہوں میں بڑھتا جاتا ہے۔ تو جس کے پاس علم ہوتا ہے، اگر گناہ ہو بھی جائیں تو پھر وہ علم جب پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سنتا ہے، سناتا ہے، تو اس کو اس کا اثر ہوتا ہے، پھر جلدی جلدی توبہ کر لیتا ہے۔ تو بہرحال رزق سے مراد دونوں ہیں، ظاہری غذا بھی حضرت مریم کی بے موسمی پھل ہوا کرتے تھے، یا دوسری روحانی غذا یعنی علم، روحانی علم۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت مریم کی برکات اور حضرت مریم کی کرامات وہ بھی ظاہر ہونے لگیں، کھلم کھلا سب کو نظر آنے لگی، کہ حضرت مریم جو ہیں وہ ان سے ایسے کام ہوتے ہیں جو باقیوں سے نہیں ہوتے۔ بے موسمی پھل کیسے آ سکتے ہیں اس کے پاس؟ اس وقت تو یہ بھی سسٹم نہیں تھا فریجوں والا، یا دوسرا جو آج کل ہوتا ہے سسٹم کرتے ہیں کہ بے موسمی پھل جو ہے اس کو سٹور کر کے رکھ دیتے ہیں، تو وہ اس وقت یہ ساری سہولیات نہیں تھیں۔ تو بہرحال جب یہ ساری چیزیں دیکھتے رہے تو حضرت زکریا علیہ السلام سے نہ رہا گیا، پوچھ لیا، کیونکہ وہ ان کی کفیل تھے، پرورش کر رہے تھے، تو پھر ان کو پوچھنا بھی پڑا۔ تو انہوں نے جب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو کہا، قال یا مریم انا لکی ھذا، قال اس نے کہا، اس نے فرمایا، اس سے مراد حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، یا مریم، یا ندا کے لیے ہوتا ہے، بلانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، اے مریم، انا کہاں سے، انا کہاں سے، لکی لام زبر لامن کے لیے کاف زیر کی، کاف زیر کی کا معنی تو ایک لڑکی، تو ایک عورت۔ ہم کاف زبر کا پڑھتے ہیں نا زیادہ تر، اس کا معنی ہوتا ہے تو، تجھے، تو کاف زبر کا یہ مرد کے لیے ہوتا ہے، اور کاف زیر کی یہ عورت کے لیے ہوتا ہے، معنی دونوں کا ایک ہوتا ہے۔ تو لکی تو عورت کے لیے، ہاذا یہ سب، یہ بے موسمی پھل وغیرہ، یہ سب چیزیں، انا لکی کہاں سے ہیں تیرے لیے، یہ تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، قالت، قالت، کالا میں نے کہا، تا جو جزم والی ہے، اس عورت نے، اس لڑکی نے، اس مریم نے، قالت اس نے کہا، ہوا منے وہ سب، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بے موسمی پھل وغیرہ، یہ سب، من عند اللہ، من منے سے، عند منے پاس، اللہ منے اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ قالت اس نے کہا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان منے بے شک، اللہ
اللہ تعالیٰ یارزو کو وہ رزق دیتا ہے من جس کو، من موصولہ ہوا کرتا ہے تو وہ جو، وہ جس، تو یہاں پہ جس ہو جائے گا، جس کو یشاء، شین الف اور حمزہ یہ بار بار آپ نے دیکھا ماشاء اللہ میں، انشاء اللہ میں، اور یشاء کا لفظ بھی بار بار پڑا، اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا، تو وہ چاہتا ہے، من جس کو یشاء وہ اللہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بادر بھی ساتھ، غیر منے علاوہ، حساب منے حساب، حساب کے علاوہ، بغیر حساب، حساب کے علاوہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے، حساب کے علاوہ مہربانی کرتا ہے، دے دیتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں خدا کی قدرت کچھ اس طرح مہربان تھی حضرت مریم پر کہ یہ چیزیں ان کو پہنچائی جاتی تھیں، اور جو لوگوں کے گمان میں اور لوگوں کے وہم میں اور لوگوں کے قیاس اور اندازوں سے باہر تھیں، تو یہ ساری کرامات ان کی ہو رہی تھیں۔ اب اس کے بعد جب یہ دیکھا حضرت زکریا علیہ السلام نے، تو حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے کفیل تھے، پرورش کر رہے تھے، اور حضرت مریم کے خالو تھے، حضرت مریم کی خالہ عیشا جو ہے ان کے شوہر تھے، اور حضرت حنا جو حضرت مریم کی والدہ ہیں ان کے یہ کیا ہوئے، بہنوئی، اور اللہ کے یہ پیغمبر تھے۔ تو یہ پاک پیغمبر، دیکھا نا کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے، تو وہ ایسے موقع پہ اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ ہم بھی جب کوئی آیت پڑھتے ہوئے ہیں، جب کوئی فضیلت سنتے ہیں، تو اس وقت ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ اب میں نے ایک ویسے حدیث پڑھی ہوئی ہے، لیکن کسی سے میں نے سنی ہے، تو حدیث وہ یہ سنی کہ اس نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا، سارے نبی ہوں گے، پوری مخلوق ہوگی، ساری کائنات ہوگی، اللہ تعالیٰ حافظ کے باپ کو، ماں باپ کو بلائیں گے اور ان کو تاج پہنائیں گے، سب کے سامنے اتنا بڑا اعزاز ملے گا۔ اب یہ پڑھی ہوئی تو ہے حدیث، لیکن اس انداز سے جب سنی تو اس کے سننے کے بعد میں نے بھی یہی دعا کی، ویسے تو بھرپور کوشش کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بچوں کو حافظ قرآن، عالم قرآن، عامل قرآن بنائے۔ تو وہ حدیث سننے کے بعد فوراً میں نے یہی دعا کی، اے اللہ میں اپنے بچوں کو حفظ اس لیے کرا رہا ہوں، وہ تاج مجھے بھی پہنانا اور میرے گناہوں پہ پردہ بھی ڈال دینا اس کی برکت سے۔ تو اس قسم کی چیزیں جب انسان دیکھے تو اس وقت اللہ سے فٹافٹ اپنے لیے بھی دعا کرے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا یہ مریم کو بغیر موسم کے پھل میوہ جات دیے جاتے ہیں، تو وہ حضرت مریم کی جو خالہ عیشا تھی، حضرت زکریا کی بیوی، وہ بھی بوڑھی تھیں، حضرت زکریا علیہ السلام بھی اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، تو انہوں نے آگے جب یہ سب دیکھا تو اللہ سے اولاد کی دعا، بھائی ان کو بے موسم پھل تو اے اللہ دے سکتا ہے، تو ہم بوڑھوں کو کیا تو اولاد والا میوہ نہیں دے سکتا؟ تو پھر انہوں نے اولاد کے لیے دعا کی، وہ دعا اگلی آیات میں ہے، انشاءاللہ کل یہاں سے پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اولاد دی ہے اور آگے اور بھی دیں، جو دی ہے ان کو نیک بنائیں، جو اور دیں ان کو بھی نیک بنائیں، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے دنیا اور آخرت کے سکون کا سبب بنائیں۔ السلام علیکم۔